السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 21 جو سورۃ العلق پر مشتمل ہے، انشاءاللہ یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ چونکہ اس سبق کے اندر ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے سبق میں اس سورت کی ابتدائی 5 آیات وہ پڑھی جائیں گی، باقی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرا پڑھیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وربک الاکرم، اور تیرا رب وہ سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس نے تعلیم دی انسان کو، اس نے سکھایا انسان کو، ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔
سورۃ العلق، اس کا یہ جو نام ہے العلق، اس کا معنی ہے کہ جمع ہوا خون، خون کا پیس، خون کا لوتھڑا، خون کا ٹکڑا۔ اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں یہ لفظ العلق استعمال ہوا ہے۔ سورۃ العلق جو ہے یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے، پہلی وحی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سورۃ العلق ہے۔ اور جو قرآن پھر اس کے بعد نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ 22 سال اور 6 ماہ لگ بھگ، یہ تقریباً 22-23 سال کی مدت میں یہ سارا قرآن مجید بیت العزت جو پہلے آسمان پر ایک مقام ہے، وہاں سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے اتار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، وہ یہ قرآن لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو یعنی نور اور روشنی کی جو سب سے پہلی کرن ہے وہ یہ سورت ہے۔ یہاں تک کہ پھر جو آخری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سب سے آخری وحی، وہ سورۃ البقرہ، اس کی 281 نمبر آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تو یہ پھر سب سے آخر میں وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ تو سب سے پہلی وحی سورۃ العلق ہے اور سب سے آخری وحی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری وحی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے بھائیو، یہ جو یعنی وحی ہے نا الیوم اکملت، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نازل ہوئی تھی جب آپ حجۃ الوداع کر رہے تھے، اور اس وقت یہ میدان عرفات میں، میدان منا میں یہ وحی نازل ہوئی تھی۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یعنی تقریباً آپ دیکھیں ذو الحجہ کے بعد آگے شوال، ذو الحجہ کے بعد یعنی آگے آ گیا محرم، پھر آگے سفر، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ فوت ہوئے۔ یعنی جو آپ نے حج کیا ہے، حج کے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ بعد آپ زندہ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 3 ماہ کے اندر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ البتہ مفسرین نے ایک تطبیق دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو احکام نازل کرنے تھے نا، وہ احکام ہم نے نازل کر دیے ہیں، وہ مکمل ہو گئے۔ تو بعد میں کچھ ایسی وحی نازل ہوئی ہے جس میں اگرچہ کوئی حکم تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کچھ مواعظ، کچھ نصائح، کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ ان کے اندر عقائد کا بیان تھا، کچھ اس میں اس طرح کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی وحی میں نے عرض کی سورۃ العلق، اور سب سے آخری وحی سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول چل رہا تھا 3 سالوں سے۔ یہ بات آپ نے ذرا اچھی طرح سمجھنی ہے انشاءاللہ، چونکہ آگے بات پھر یعنی ذرا جلد سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب قمری مہینوں اور قمری سالوں کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی، تو آپ اپنے ساتھ کچھ توشہ لے کر زاد راہ، کچھ ستو، کچھ یعنی گھی، کچھ پانی کا مشکیزہ، اس طرح کی چیزیں تو آپ لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور پورا رمضان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارتے، اور یہ آپ کا رمضان وہاں گزارنا یہ اعتکاف کی ایک شکل تھی۔ کیا تھی؟ اعتکاف کی ایک شکل۔ اور اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک پھر 39 سال میں چلی گئی تو پھر رمضان آیا، تو آپ اسی طرح پھر اپنے ساتھ توشہ دان لے کر، کچھ سامان کھانے پینے کا لے کر، تو آپ پھر غار حرا میں چلے گئے، جو جبل نور میں ایک غار ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور وہاں پورا مہینہ گزارتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ گھر تشریف لے آتے۔ اگر مہینے کے درمیان کبھی راشن ختم ہو جاتا تو آپ پھر آ جاتے اور پھر راشن لے کر چلے جاتے۔ تو آپ نے ایک رمضان گزارا جب عمر 38 سال تھی، دوسرا رمضان گزارا جب عمر کتنے سال تھی؟ 39 سال۔ یہاں تک کہ آپ نے پھر تیسرا رمضان گزارا جب آپ کی عمر مبارک اب 40ویں سال میں چلی گئی۔ اب یہ تیسرا رمضان تھا اور تیسرا گویا اعتکاف تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا میں تشریف فرما ہیں، اور 2 عشرے رمضان کے گزر چکے ہیں، اور تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، 21ویں رات ہے۔
رمضان کی 21ویں رات ہے، تو سب سے پہلی وحی لے کر جناب جبرائیل غار حرا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ کتنواں رمضان تھا؟ تیسرا۔ آپ کی عمر مبارک اب کتنے سال ہے؟ 40 سال۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ 21ویں۔ تو جب آپ کے پاس جناب جبرائیل تشریف لائے تو آپ غار میں تھے، رات کا وقت تھا، تو جناب جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اقرأ، انسانی شکل میں ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیات تھی نا 5، یہ ریٹن فارم میں تھیں۔ کیا تھیں؟ کوئی ریٹن فارم میں، کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا پڑھیے، سمجھے نا؟ تو پڑھا تو عام طور پر اسی کو جاتا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو۔ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوری جواب یہ تھا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس کا اگر لغوی اور صرفی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے، ما انا بقارئ، یہ بات تاکید کے لیے ہے کہ میں تو بالکل پڑھا ہوا نہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں تو بالکل بھی پڑھا ہوا نہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ آپ کا کوئی معلم، نہ ٹیچر، نہ سکول، نہ مدرسہ، کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بالکل بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جناب جبرائیل انہوں نے دوسری دفعہ پھر کہا اقرا، آپ کا پھر وہی جواب کہ ما انا بقارئ۔ پھر انہوں نے یعنی پہلی دفعہ بھی جب کہا نا پڑھیے تو آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو جناب جبرائیل نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اچھی طرح اپنے ساتھ لگا کر پوری طاقت کے ساتھ نہ آپ کو اپنے ساتھ دبوچا، بینچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ جیسے میرا جسم بالکل بے جان ہو گیا، میرے جسم میں سکت ہی نہ رہی۔ پھر مجھے چھوڑا تو پھر کہا اقرا، تو میں نے پھر وہی کہا، پھر مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو پھر کہا، یعنی وہی کیفیت کہ پورے زور سے انہوں نے دبایا، تو کہتے ہیں کہ میرے ایسے جیسے میرا بالکل نہ جسم بے جان ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد تیسری دفعہ بھی یہی کیفیت، چوتھی دفعہ جناب جبرائیل اب انہوں نے اپنے الفاظ میں تبدیلی کی۔ 3 دفعہ تو یہ کہتے رہے نا اقرا اقرا اقرا، لیکن چوتھی دفعہ فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بس جب یہ یعنی جملہ آیا، جملہ مکمل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میری زبان رواں کر دی اور میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی وہی الفاظ دہرائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے پھر وہ الفاظ خلق الانسان من علق، میں نے بھی پھر وہ الفاظ دہرائے خلق الانسان من علق۔ تو اس طرح یہ 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ نبی مکرم رسول معظم شاہ سید و ولد آدم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موقع تھا، یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اور رسالت کا چارج دیا جا رہا ہے۔ آپ کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ آپ کے سر مبارک پر یوں سمجھیں کہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جا رہا ہے، یہ وہ موقع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان، آپ گھر تشریف لائے۔ تو گھر آ کر نا آپ کا جسم کپ کپا رہا ہے، دل جو ہے اندر شدید یعنی دھڑک رہا ہے، ہارٹ بیٹنگ بہت تیز، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ تو آتے ہی آپ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین مادر ملت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ تو اماں جی سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر چادر اوڑھ دی۔ تو آپ نے نا کچھ دیر پھر نا آرام کیا، اور کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت ذرا سنبھل گئی۔ تو جب آپ کی طبیعت سنبھل گئی تو پھر ہم نے پوچھا کہ اب بتائیں کہ کیا مسئلہ تھا؟ آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، دل بڑا تیز دھڑک رہا تھا، بات کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری وہ غار حرا والی بات بتائی کہ اس طرح میں وہاں تھا تو میرے پاس ایک یعنی انسانی شکل میں کوئی شخصیت آئی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، تو میں نے 3 دفعہ یہ کہا، پھر انہوں نے کہا اقرا بسم رب، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں غار سے اتر کر نیچے آ گیا۔ یہ آپ کو یاد ہے ابھی میں نے بتایا کہ یہ کون سا رمضان تھا، کتنواں رمضان تھا آپ کا؟ 3، رات کون سی تھی؟ 21ویں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے جب گھر تشریف لائے، اگلے دن ساری وہ پھر بات بھی بتائی، وہ خوف والی جب کیفیت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی غم خوار اور غم گسار بیوی تھی، یعنی اتنا حوصلہ بڑھاتی اور اس قدر تسلیاں دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کا یہ کردار ساری عمر نہیں بھولا، ساری عمر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حالانکہ ہم آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھیں، بہت محبت والا سلوک، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، بڑی ان کے ساتھ الفت۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر موت کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ جیسے میری جان چلی جائے گی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے۔ اماں جی سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ پھر آگے بیان کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انکا لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ دار کو رشتہ دار سے جوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا کردار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟
صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ صلہ رحمی ایک بہت بہترین آپ کے بتائے ہوئے اخلاقیات میں اور آپ کی سنہری تعلیمات کا حصہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور میرے رزق میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو یہ صلہ رحمی آپ کرتے ہیں۔ دوسرا کردار اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کلن، یہ کاف، یہ ڈنڈے والا کاف، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، کہ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے اوپر وہ بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس اپنے مالک کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا دوسرا بہترین کردار یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یعنی آپ کا ایک یہ بھی بہت کمال کا کردار ہے۔ اور تیسرا کردار کیا بیان کیا؟ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو نادار ہیں، جو بے روزگار ہیں، اور جو یعنی بالکل معاشرے کے پسماندہ قسم کے لوگ ہیں، پسا ہوا طبقہ، آپ تو ان کے لیے ڈھارس ہیں، ان کے لیے آپ بہت بڑا ذریعہ ہیں کہ آپ ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کردار۔ پہلا کردار کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ یعنی سب سے پہلے تاصل الرحم، صلہ رحمی کرنا، دوسرا کردار کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا آپ بے روزگار، نادار اور مفلوق الحال جو طبقہ ہے نا معاشرے کا، آپ اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں ان کے کمائی کا، ان کے روزگار کا۔ چوتھا کردار اماں جی سیدہ خدیجہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا چوتھا کردار آپ کا یہ ہے وَتُقْرِ الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی جو ہے یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بڑی بہترین تعلیم ہے، مہمان نوازی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہمان نواز تھے، بہترین، یہاں تک کہ کبھی اپنے گھر نہ بھی نہ کچھ ہوتا مہمان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سے قرض لے کر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے۔ تو کتنے کردار بیان کیے سیدہ خدیجہ نے؟ 4۔ فرمایا آپ میں رشتہ داریاں ملاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 5واں کردار فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو آنے والی کچھ ایسی مصیبتیں ہیں نا کہ جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی طوفان آ گیا، کبھی کوئی زلزلہ آ گیا، تو آپ ایسے موقعوں پر باقاعدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5واں کردار ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے اگر ان 5 چیزوں کو غور سے دیکھا جائے
تو کیا یہ پانچوں کے پانچوں کام یہ خدمت خلق کے نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی ان پانچوں کاموں کا جو تعلق ہے، آپ اس کو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاح انسانیت کے کام ہیں؟ رشتہ داریوں کو ملانا یہ بھی فلاح انسانیت، لوگوں کا بوجھ اٹھانا یہ بھی فلاح انسانیت، اور اسی طرح یعنی بے روزگاروں کے لیے روزگار مہیا کرنا یہ بھی فلاح انسانیت، اور اسی طرح یعنی مہمان نوازی کرنا یہ بھی فلاح انسانیت، اور سیلابوں اور زلزلوں کے موقعوں پر لوگوں کی جا کر مدد کرنا اور ان کے بوجھ یہ بھی فلاح انسانیت۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اجلا نکھرا خوبصورت کردار ہے جو نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے ہے، جو نبوت اور رسالت ملنے سے یہ پہلے کا کردار ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات، ویسے میرا کوئی یہ نہیں کہ خاص ٹاپک ہے، بات چلتے چلتے سبق میں آ گئی ہے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ کے یہ بھائی جن کے اوپر پابندیاں ہیں، جن کے اوپر آج جکڑ بندیاں ہیں، اور جن کی قیادتوں کو آج نظر بند کیا گیا ہے، اور جن پر دہشت گردی کا لیبل، اور جن کے اوپر یہ سارے مسائل FATF کی یہ ساری پابندیاں اور ان کی طرف سے آبزرویشن، یہ سارا کچھ کن کے اوپر ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں یہی کام کرتے ہیں۔ کبھی سیلاب آ گیا تو ماشاءاللہ کشتیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں، اگر زلزلہ آ گیا تو وہاں پر جناب بڑے بڑے ٹرک راشن کے لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ان بھائیوں کا کردار ہے کہ جہادی میدان کے اندر خدمات الگ ہیں، دعوت کے میدان میں خدمات الگ ہیں، اور فلاح انسانیت کے میدان میں خدمات الگ ہیں۔ لو اس کے باوجود میرے بھائیوں کہ آج یعنی یہی سارے پاکستان میں سے سب سے زیادہ اگر پابندیاں ہیں اور اگر سلسلے ہیں تو ان کے اوپر، کن کی طرف سے؟ یعنی کافروں کی طرف سے، کہ جن کو اعتراف بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلاح انسانیت میں ڈسپینسریاں، ہاسپٹل، یہاں تک کہ آج کل دیکھ لیں ماشاءاللہ فری دسترخوان چلے ہوئے، فری دسترخوان، کہ جو مزدور طبقہ، لیبر قسم کے لوگ ہسپتالوں کے اندر جن کو کھانا وہاں مہیا نہیں ہوتا، وہاں پر دسترخوان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے جو قبل از نبوت کردار تھا، کہ آپ کے کردار کے یہ 5 پہلو اماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واضح کیے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اتنے کمال کے کام کرتے ہیں، خدمت انسانیت، فلاح انسانیت۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اماں جی سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ ایک وقتی طور پر سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ان بھائیوں کو بھی انشاءاللہ رسوا نہیں کرے گا، بہت جلد وقت آئے گا کہ اللہ عزتوں سے بھی نوازے گا۔ بات سمجھ؟ تو فرمایا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، کیا نام تھا؟ ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل جو تھے نا، یہ اس مکہ کے اندر وہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے بت پرستی والا وہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر انہوں نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا ہوا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے یہ تعارف میں جملہ لکھا ہوا ہے،
وَإِنَّهُ قَدْ تَنَصَّرَ کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو رائج الوقت اور نافذ الوقت دین تھا وہ کون سا دین تھا؟ وہ عیسائی دین تھا۔ تو وہ عیسائی مذہب پر تھے، اور ان کے تعارف میں ایک یہ بھی جملہ ہے کہ وہ عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو انجیل تھی نا اس کا ترجمہ عبرانی زبان سے عربی زبان میں کر رہے تھے، اس کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، یعنی انجیل کی۔ تو وہ عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے، عربی تو ان کی ویسے ہی مادری زبان تھی، تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے عبرانی سے عربی زبان کی طرف۔ تو یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کے پاس لے گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو جا کر ان سے کہتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اپنی بات بتائی جس طرح آپ نے سیدہ خدیجہ کو بتائی تھی، تو ساری بات سننے کے بعد اب ذرا غور کرنا کہ وہ ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، ناموس مانا کہ اچھی خبر لے کر آنے والا، اچھی خبر لے کر آنے والا، اس کو کہتے ہیں ناموس، اور جو چھپ کر خبر کسی کی بری خبر چھپ کر حاصل کرے اس کو کہتے ہیں جاسوس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاسوس۔ اور جو اچھی خبر لے کر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناموس۔ یہ لغت میں یہ فرق لکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا کرتا تھا۔ تو چنانچہ یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یہ فرشتہ آتا تھا وحی لے کر، وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اسی طرح آپ بھی اللہ کے نبی اور رسول بن رہے ہیں، اللہ آپ کو نبوت عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بھی بولا، کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے نا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں اس وقت نوجوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم، آپ کو ایک وقت آئے گا کہ مخالفت میں اس قدر آگے نکل جائے گی، اس قدر آگے نکل جائے گی کہ یہ آپ کی قوم، یہ مکہ والے، یہ بنو ہاشم، یہ بنو قریش، یہ سارے بنو مخزوم، یہ بنو عدی، یہ بنو عبد الدار، یہ سارے آپ کے برادری والے، آپ کی قوم والے، یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا، اچھا یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے، تو بڑا حیران کن جملہ تھا۔ اس لیے حیران کن تھا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سر ماتھے پہ بٹھاتے تھے اور آپ سے بڑے بڑے فیصلے کرواتے تھے۔ وہ جو حجر اسود کا فیصلہ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جہاں بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے زیرک اور بڑے بڑے فلسفی، وہ بڑے بڑے تھنک ٹینک جہاں ناکام ہو جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معاملہ آتا تو آپ چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، آپ کی حکمت، آپ کی معاملہ فہمی کے معترف تھے، بلکہ صرف آپ کی دانائی اور معاملہ فہمی کے معترف نہیں، بلکہ آپ کو مکہ میں صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ ہم نے کبھی اس کو 40 سال زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے بددیانتی کرتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی خیانت کرتے نہیں دیکھا، کبھی اس کے بارے میں ہم نے کوئی کسی قسم کی
کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی کردار کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سر ماتھے پہ بٹھاتے تھے۔ تو جب آپ نے سنا نا کہ یہ مجھے مکہ والے نکال دیں گے، تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا آواہم مخرجیہ، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ورقہ بن غوفل کہتے ہیں کہ جو دعوت، جو پیغام اور جو مشن، جو منہج آپ پیش کریں گے نا ان مکہ والوں کو، تو وہ دعوت وہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ کیا مطلب کہ یہ لوگ بتوں کے پجاری، 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں ٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی بھرنی والا سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور ان کو وہ اپنا لجپال اور اپنا غریب نواز اور اپنا داتا گنج بخش سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ صرف ایک اللہ معبود ہے، صرف ایک اللہ حاجت روا، اور صرف ایک اللہ مشکل کشا ہے، صرف ایک اللہ پوری کائنات کا داتا اور گنج بخش ہے، صرف ایک اللہ پوری کائنات کو پالتا ہے، وہ پوری کائنات کا لجپال ہے، صرف اسی کے لیے سجدہ، صرف اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے۔ تو جب آپ نے توحید کی یہ صاف ستھری آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، تو یہ دعوت توحید ان کو ہضم نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کی مخالفت کریں گے، روڑے اٹکائیں گے، مسئلے کھڑے کریں گے، سختیاں کریں گے، بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ توڑیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیں گے، مکہ سے نکالیں گے۔ تو وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں اس وقت جوان ہوتا، تو میں اس وقت تیری حمایت میں کھڑا ہوتا، تیرے ساتھ میں کھڑا ہوتا، اور میں ان کے سامنے ڈٹ جاتا، لیکن میں تو اب بوڑھا ہو چکا، پتہ نہیں میری موت کب آ جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس یعنی واقعہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جو ورقہ بن نوفل تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بات سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جس کا یہ سارا واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الوحی شروع کے اندر ہی یہ حدیث نمبر 2 ہے صحیح بخاری کی، تو وہاں پر یہ سارا واقعہ یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر مطلب ہے جس نے پیدا کیا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، خالق پہلے ہوتا ہے اور مخلوق بعد میں ہوتی ہے۔ خالق پہلے ہوتا ہے، مخلوق ایسا ہی ہے نا۔ چنانچہ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ میں نے نا ابھی چند دن پہلے میں نے ایک وہ کلپ چھوٹا سا سنا، تو وہ بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ اول ہے اور آخر ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول ہیں اور آخر ہیں۔ ذرا غور فرمائے دونوں میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ بھئی اللہ بھی اول اور آخر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول اور آخر۔ او بھائیو، دونوں ہی اول کبھی ہو سکتے ہیں، آخر دو ہوں تو ان میں سے بھی ایک اول ہوگا، دوسرا آخر ہوگا۔ کوئی بندہ بات وہ کرے کہ جو عقل میں بھی آئے، اور آپ نے وہ بڑا مشہور شعر تو سنا ہی ہوگا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، یہ سنا ہے نا
وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان، یعنی یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ اب یہ جو شاعر کہہ رہا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اول آخر ظاہر باطن صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ہستی نہیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ اللہ ہی اول، وہ آخر ہے، وہ اول ہے۔ اللہ کے سوا یہ صفتیں اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اب وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جناب اپنا فلسفہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی تھا جب نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھے، نہ مکان تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ فلاں تھا، نہ فلاں تھا۔ مطلب ہے جب کچھ بھی نہ تھا، نہ کچھ بھی نہ تھا، تو اس وقت بھی صرف اور صرف ایک اللہ تھا اور ایک محمد تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آخر چلو جتنا مرضی بھی پیچھے لے جاؤ کہ اللہ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ او بھائی جتنا مرضی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پرانا ثابت کر لو، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تو بعد ہے نا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے ساتھ تو نہیں، کیا ہے؟ اللہ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے کل ایک چھوٹی سی بات ایک کلپ سنا، وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا، بڑی مبالغہ آرائی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے بڑا شکر ادا کیا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت عقیدہ دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا کی ہے۔ اب وہ جناب کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ وہ ذرا جملہ غور سے سننا، کہتا ہے کہ جب یعنی لفظ تھا بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی مولا کائنات مولا علی تھا۔ جب لفظ تھا بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی مولا علی تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اب اس کا کوئی کیا مطلب سمجھے گا؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیئا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا۔ میری بات سمجھے نا؟ تو یہاں علی رضی اللہ عنہ کا کہاں ذکر آ گیا؟ تو میں عرض ہی میرے بھائیوں کر رہا تھا کہ صحیح عقیدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، اور اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا علی رضی اللہ عنہ ہو یا آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور اللہ ساری کائنات کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو خالق پہلے ہوتا ہے، مخلوق بعد میں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ بعض جو ہوتے ہیں نا سائنسدان اور یہ جو بیالوجسٹ ہوتے ہیں، جو حیاتیات کے ماہر، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں 22,000 مخلوقات ہیں جو آباد ہیں۔ 22,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں جو اس وقت آباد ہیں، اور ان ساری مخلوقات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اور ان ساری مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے پھر خصوصی طور پر پیدا کیا انسان کو من علق، علق سے۔ کس سے؟ علق۔ انسان کا جو پیدائش کا پروسیس ہے وہ 6 مرحلوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ پہلا پروسیس نطفہ، پانی کا قطرہ۔ دوسرا پروسیس ہوتا ہے کہ وہی جو پانی کا قطرہ نطفہ، اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے 40 دن کے بعد
ایک یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر جب مزید 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہی جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، یعنی خون سے کیا بن گیا؟ گوشت۔ اور اس کے بعد پھر جب مزید 40 دن گزرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالی ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم ایک نئی شکل دے کر ایک نیا انسان بنا کر تجھے دنیا میں بھیج دیتے۔ یہ یعنی 6 پروسیس ہیں۔ پہلا پروسیس کیا ہے؟ نطفہ، دوسرا جمع ہوا خون، تیسرا گوشت کا ٹکڑا، اور چوتھا ہڈیاں، اور اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت کا چڑھانا، اور چھٹے نمبر پر اس میں روح ڈالنا۔ یہ 6 پروسیس گزر کر انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دی انسان کو کس سے؟ قلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ شیخو پورہ میں نا ایک بہت بڑے ماشاءاللہ خطیب تھے، خطیب پاکستان، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑا ہی تبلیغ کا کام کیا ہے، اللہ نے بڑا کام لیا ہے اس بندے سے۔ تو وہ نا ایک دفعہ میں نے سنا وہ ان آیتوں کو نا پڑھ رہے تھے، تو ان آیتوں کی تفسیر میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، مجھے وہ پسند آئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے باقی انسانوں کو پڑھایا قلم کے ساتھ، لیکن اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کرم کے ساتھ۔ باقیوں کو کس سے پڑھایا؟ قلم کے ساتھ، لیکن اپنے نبی کو کس سے پڑھایا؟ قلم کے ساتھ نہیں، دوات کے ساتھ نہیں، کوئی کاغذ کے ساتھ نہیں۔ یہ قلم، کاغذ، دوات یہ باقیوں کے لیے تھی، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، تعلیم دی کس کے ساتھ؟ کرم کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ تیرا رب جو ہے وہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ میرے بھائیو، یہی ہے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلی وحی کے موقع پر کہا تھا ما انا بقارئ، کہ میں تو بالکل بھی پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کے بعد اللہ کے پڑھانے کی وجہ سے، اللہ کے تعلیم دینے کی وجہ سے پھر لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے وہ معلم بنے، ساری کائنات کے استاد بنے اور ساری کائنات کے مربی بنے۔ تو میرے بھائیوں، ساری کائنات کو پڑھایا گیا قلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا کرم سے۔ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی انسان کو ہر اس چیز کی جو وہ جانتا نہیں تھا، جس کا پہلے علم نہیں تھا، اللہ نے وہ اپنے یعنی وہ انسان کو سمجھایا، پڑھایا۔ تو جتنا بھی کائنات کے اندر علم آیا ہے وہ علم نبیوں کے پاس آیا ہے، رسولوں کے پاس آیا ہے، وہ صحابہ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے، ساری کائنات کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ وہ کیا ہے علم؟ یہ میری بات کو اچھی طرح سمجھنا، وہ علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اگر علم ذاتی ہے تو صرف اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ
اللہ کے سوا کائنات میں جس کے پاس بھی جتنا بھی علم ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ سارے کا سارا علم کیا ہے؟ علم عطائی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے اور ان کے پاس جو علم تھا وہ عطائی علم تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات تو باقی سب کے بارے میں بھی ہے کہ ساری کائنات کے پاس جتنا بھی علم ہے سب کے پاس عطائی ہے۔ علم ذاتی تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو جو عطائی علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو وہ علم غیب نہیں ہوتا، صرف عطائی ذاتی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہی ہم بات کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، سائیں، کلندر، زندہ، مردہ، جن، فرشتہ، کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا۔ باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔